آج دو چار دن کے اندر آپ نے ایک نیوز سنی ہوگی، ایک خبر آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا. وہ خبر یہ تھی شرمناک خبر، سر کو شرم سے جھکا دینے والی خبر، سینے کو ہلا دینے والی خبر، اس بات کو نہ بولنے میں شرم آنے والی خبر. یعنی ایسی خطرناک خبر جس کو لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، کبھی سوچا تک نہیں ہوگا. وہ خبریں گشت کر رہی ہیں، لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات کون سی ہے؟ اگر آپ کی نظر پڑی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑی ہے تو مجھ سے سن لیجئے. وہ خبر انتہائی خطرناک خبر ہے. وہ خطرناک خبر یہ ہے کہ ایک لڑکی جو 12-13 سال کی تھی، ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جایا گیا. وہ بیمار حالت میں، ڈاکٹر نے تحقیق کی، وہ پتہ لگایا، پتہ چلا کہ یہ 12-13 سال یا 11 سال کی لڑکی گربھوتی ہے. یہ گربھوتی ہو گئی ہے. ڈاکٹر سن رہ گئے، ڈاکٹر کا دماغ حیران میں پڑ گیا. اس کم عمری میں، اور جبکہ بالکل ننھی سی عمر ہے، اور یہ لڑکی حاملہ کیسے ہو گئی؟ اور جب تحقیق کی گئی، جب پتہ چلا کہ یہ کسی دوسرے کا حمل نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی بچی سے کون دل لگائے گا؟ پیار محبت کی کہانی تو 15 16 18 سال کے بعد، اسکول کالج میں بڑے کلاس میں جانے کے بعد وہ ساری باتیں شروع ہوتی ہیں. لیکن یہ موبائل کا ڈانس، یہ میوزک کا کلچر، یہ صاحب تھرکنے کا کلچر، یہ ڈانس کا کلچر، یہ اسکول میں ڈانس کا نظام، اور یہ موبائل میں گندی گندی تصویریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آج شہوت کی دنیا میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیا ہے. اسے بدن میں شہوت بھڑکتی ہے. ان کے اپنے خاص بھائی کا حمل ہے. ڈاکٹر تنگ ہو گئے، پسینہ آ گیا. وہ بھائی 18 سال کا نہیں تھا، وہ بھائی 20 سال کا نہیں تھا. بھائی کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر بھی وہی 11-12 سال ہے. جو عمر ہے کھیلنے کی، جو عمر ہے اسکول کے چھوٹے کلاس میں جانے کی، جو عمر ہے ایک بستر پہ سونے کی، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بھائی 11 سال کا ہے، بہن 12 سال کی ہے، دونوں ایک ساتھ سو جائیں، اب ایک کمرہ ہے، کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے دل دماغ میں اور سب کوئی باتیں تو کب آئیں گی؟ جب وہ 18 سال کے ہو جائیں گی. مگر 18 سال کی ہوتی کب ہیں؟ جب ماحول میں پاکیزگی صفائی ہوتی ہے. لیکن جب ماحول میں موبائل کی گندگی ہو، جب ماحول میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر گندے مناظر ہوں، ایسے ماحول میں تو 7 سال کا بچہ بھی وہ کر گزرتا ہے جو 17 سال کا جوان سوچتا رہ جائے گا. آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا، اخیر زمانے میں بچوں میں شہوتیں ڈال دی جائیں گی، چھوٹے چھوٹے بچوں میں شہوت آئے گی، اور پھر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. اور سب سے لاجواب بات تو یہ ہے، اگر یہ کام کوئی مسلمان کی فیملی میں ہو گیا ہوتا تو آج یہ اینکر آ کر کے میرے منہ میں مائک گھسا کے کہتا، کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ کیا قرآن یہ بتاتا ہے؟ کیا مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے؟ کیا مسلمان یہی کرتا ہے؟ کیا اسلام ہی کہتا ہے؟ کیا لیکن کیا ہمت ہے اس کی کہ آپ اس فیملی میں چلا جائے اور کہے کہ کیا ہندوازم یہ کہتا ہے؟ کیا یہ دھرم یہ کہتا ہے؟ کیا سوامی گرو جی یہ کہتے ہیں؟ کیا شنکراچاریہ یہ کہتے ہیں؟ کیا رامائن میں یہ ہے؟ کیا فلاں میں نہیں؟ ہمت نہیں ہوگی. وہ تو صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی شوسا چاہیے، اس لیے وہ ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور ناچ کے ساتھ وہ نیوز پڑھتے ہیں تاکہ خوب مسلمان بدنام ہو جائے. ایک سائنٹسٹ امریکہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، یہ گونگا بن جاتا ہے، یہ اس کی بات کو نہیں پھیلاتا ہے. ایک ویگیانک صاحب تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کی یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر میگاٹیٹ تیجاسن جی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اس کی خبر کوئی نہیں دے گا. اور پھر ہندوستان میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یہاں کا پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. اس کی خبر کوئی نہیں چلاتا ہے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہیں سے کوئی شوشہ مل گیا، اب اس کو ناچ کے پھیلانا ہے. میں کہتا ہوں ایک آبادی ہے، اس آبادی میں 1000 لوگ بستے ہیں. 1000 مگر کوئی ایک بندہ سڑا ہوا شرابی پاپی اور بدکار زناکار ہو گیا تو اس ایک کو تم 1000 کی آبادی کے مسلمان پہ تھوپے گا؟ اسلام یہ سکھاتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے. 1000 جہاں لوگ رہتے ہیں، 2-4 آدمی کا گونڈا بدماش شرابی پاپی ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میجورٹی مسلمانوں کی آج بھی پوری دنیا میں ایک زبردست یہ قوم ہے، میجورٹی شراب میں لین نہیں ہے، میجورٹی سود میں لین نہیں ہے. کیوں؟ دوسروں کے ہاں سمجھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. پر ہمارے یہاں 5 وقت کی نماز فرض کے علاوہ جمعہ فرض ہے، اور جمعہ بغیر خطبہ جمعہ کے نہیں ہوتی وہ نماز. خطبہ جمعہ شرط ہے، کنڈیشن مشروط ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں، تو بغیر خطبہ جمعہ کی نماز نہیں. تو وہاں ہر جمعہ کے دن کمپلسری واز ضروری ہے. عیدین میں واز ضروری ہے. عیدین کا خطبہ لمبا ہوگا تاکہ سال بھر کی روحانی خوراک مل جائے. جمعہ کا خطبہ چھوٹا ہوگا تاکہ ایک ہفتے کی روحانی خوراک مل جائے. یا سیرت میں سیرت کے جلسے، یہ محفل میلاد، یہ چھوٹی
چھوٹی چھوٹی محفلیں، یہ امام کے حجرے میں جا کے ان سے نصیحت سیکھنا، یہ ہمیں ڈانٹنے والے لوگ موجود ہیں، جمعہ کے دن سمجھانے والا، سیرت کی محفل میں سمجھانے والا، دستار بندی کے جلسوں میں سمجھانے والا۔ اس لیے دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمارے یہاں شراب ہے مگر شراب کم ہے، زنا ہے مگر کم ہے، سود ہے مگر کم ہے، کیونکہ اس کے ہاں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں میرا باپ بھی ڈانٹتا ہے، میرے استاد بھی ڈانٹتے ہیں، میرے علماء بھی ڈانٹتے ہیں، یعنی ہمارے ڈانٹنے والے موجود ہے، ہمارے سمجھانے والے موجود ہے، ہمارے یہاں واعظ و نصیحت کا ماحول موجود ہے۔ لیکن اگر تم نے اس ماحول کو ختم کیا اور کامیڈی شروع کر دی اور ہنگامہ شروع کر دیا تو پھر تو کوئی سمجھانے والا نہیں رہ جائے گا، پھر تو وہی دھمال مچے گا جو چرچ میں ہو رہا ہے، وہی دھمال مچے گا جو پوجا کے نام پہ پوجا کے جلوس میں ہو رہا ہے۔ 5 لڑکے ہیں، 10 لڑکیاں ہیں، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، یہ بتا وہ جو دونوں ناچیں گے تو پوجا کے نام پہ ناچیں گے، اور ناچنے کے بعد کیا کیا ڈرامہ ہوگا؟ وہی ڈرامہ ہوتا ہے کہ صاحب 11 سال کے بچے، 12 سال کی لڑکیاں، حقیقی بھائی بہن دونوں آپس میں سیکس کرتے ہیں اور بہن حاملہ ہو جاتی ہے۔ اے میری قوم، اب بھی تو مصطفیٰ کی تعلیمات کی عظمت کو تسلیم نہیں کرے گا؟ حضور نے 1500 سال پہلے کہا تھا جب بچے 7 سال کے ہوں اسے نماز کا آدیش دے، اور جب بچے 10 سال کا ہوں اسے مار کے نمازی بنا دے، اور جب نمازی بن جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کی خوابگاہوں میں ان کا بستر الگ کر دے۔ یہ مت کہنا کہ بہن ہے، یہ مت کہنا یہ بھائی ہے، اب یہ 10 سال کا ہو چکا ہے، یہ سن شعور کو پہنچ چکا ہے، بہن کا بستر الگ، بھائی کا بستر الگ، وہ بھائی بھی اپنے ہم عمر بھائی کے ساتھ نہ سوئے، اس اول کہ ان کا بستر الگ رہے۔ اس کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہم جنس پرستی سے سماج بچے گا، اغلام بازی سے سماج بچے گا، لواطت سے سماج بچے گا، تمام جنسی بیراہ روی سے سماج بچے گا۔ آج جب لوگ اس طرح کے ماحول کو دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان یاد آتا ہے، جہاں آج مشورہ دیتے ہیں دانشور کہ بستر الگ کیجئے، دونوں کی خوابگاہیں الگ ہوں، قربان مصطفیٰ پہ جو 1500 سال پہلے یہ فرمان جاری کیا اور سونے کا ایک سسٹم بتایا کہ بچوں کو نمازی بنا 10 سال میں، اس کے بعد خوابگاہوں میں بستر الگ کر دے۔ پتہ یہ چلا دانشوروں کی نگاہیں جہاں آج گئی ہے، سائنٹسٹ نگاہیں جہاں آج گئی ہے، وہاں نظر مصطفیٰ کی 1500 سال پہلے چلی گئی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ لاجواب، مصطفیٰ کی شان لاجواب، اعلیٰ حضرت کی مانے تو کہنا پڑے گا سارے اونچوں میں اونچا، سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ترقی کا واحد راستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ترقی کا واحد راستہ ہے حضور کی غلامی کرنا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال پہلے کہا تھا دوسرے کا چہرہ مت دیکھنا، فلم کلچر کا چہرہ دیکھو گے تو فلمی کلچر اپنی زندگی میں لانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر تم نے کسی نیتا کو دیکھا تو تم بھی جھوٹ میں لت پت ہو جاؤ گے۔ مت دیکھنا، دکان جانا ہے، سامان خریدنا ہے، سامنے والا دکان کرنے والا آدمی چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مگر مجھ کو بسکٹ لینا ہے، مگر مجھ کو وہاں سے سامان لینا ہے، لیکن دل نہیں دینا ہے۔ دوستی اس سے کرنی ہے جو صاحب ایمان ہو، دوستی اس سے کرنی ہے جو صاحب ایمان ہو۔ ٹرانزیکشن سب سے ہوگا، لین دین سب سے ہوگا، مگر دوستی سب سے نہیں ہوگی۔ دوستی کس سے ہوگی؟ اعلیٰ حضرت کی مانے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج سماج میں ایک برائی ہو تو بولوں، ابھی تو اتنی برائیاں ہیں، میں نے اتنے پوائنٹس کھول دیے ہیں کہ سب کو میں سمیٹنا چاہوں گا، مجھ کو اور 2 گھنٹے لگیں گے سب کو سمیٹنے میں۔ سماج میں محبت پیدا کرنے کے لیے حضور نے کہا تھا جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اب وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا مطلب؟ محبت کرنا اپنے مومن بنے رہنے کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں کہ وہ اپنا کھاتا ہے ہم اپنا کھاتے ہیں ہم کیوں جائیں، نہیں، اگر ایمان پیارا ہے،
جنت پیاری ہے، اگر خود اللہ رسول کی رضا پیاری ہے، مغفرت اور بخشش پیاری ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی پڑوسی سے محبت کرنا ہوگا، اپنے بھائیوں سے محبت کرنا ہوگا، رشتہ دار سے محبت کرنی ہوگی۔ تو کیا کہا کہ اس وقت تک نہیں بنو گے مومن جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اب آگے حضور کہتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں ایک نسخہ بتاؤں جس پر عمل کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ کون سب سے بڑے حکیم معلم کائنات مصطفیٰ کہتے ہیں، کیا میں تجھ کو ایک نسخہ نہیں بتاؤں جس پر عمل کرو گے تو تم آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ حضور کہتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو۔ یہ مت دیکھو کہ میری بیوی ہے سلام کرو، یہ مت دیکھو کہ میرے شاگرد ہے سلام کرو، یہ مت دیکھو کہ میرے سماج کے غریب ہیں سلام کرو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا پڑوسی ہے سلام کرو، سلام کو پھیلا دو۔ جب تم 10 بار سلام کرو گے تو سامنے والے کا دل ہی تو ہے، وہ دل ہل جائے گا، وہ پھر تم کو سلام میں پہل کرنا چاہے گا۔ اس طرح آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ سلام کرنے کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ نفس بولے کہ نہیں صاحب میں ہوں، آئی ایم گریٹ، میں بڑا ہوں، میں پرنسپل ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں مسجد کا امام ہوں، میں گاؤں کا زمیندار ہوں، میں پتنی دار ہوں، میں شوہر نامدار ہوں، یہ میری بیوی ہے میرے گھر میں رہتی ہے میرا کھاتی ہے، میں شوہر نامدار ہوں۔ جب یہ ساری باتیں دماغ میں آئے تو بس سامنے حضور کو لے آنا کہ مصطفیٰ سے ہٹے تو برباد ہو جاؤ گے۔ حضور کو لے آنا کہ سرکار راستے سے چلتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تو بیویوں کو سلام کرتے تھے، میں بڑا یا مصطفیٰ بڑے؟ جب سامنے مصطفیٰ کو لاؤ گے تو سارا غرور ختم ہوگا، عاجزی پیدا ہو جائے گی، ساری پیدا ہو جائے گی۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کو رہ رہ کر خیال آتا ہے، ایک برائی ہو تو ہو، سماج تو برائیوں کا گہوارہ بن چکا ہے، سب کے دماغ میں گھمنڈ اور غرور بسا ہوا ہے۔ میں نے مکان بنا لیا، میں نے موٹر سائیکل خرید لیا، میں نے کار خرید لیا۔ اسی ام الاحادیث میں آیا ہے، ایک شخص آیا حضور کے سامنے بیٹھ کر کے، وہ اپنی ران کو حضور کی ران اقدس سے ملا دیا، ہاتھ پاؤں پہ رکھا، اس کے بعد پوچھا فاخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ حضور نے جواب دیا، پھر وہ کہتا ہے کہ صدقت، آپ نے وَيُصَدِّقُهُ، سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی، کنفرمیشن بھی دے رہا ہے۔ پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے بتایا۔ پھر قیامت احسان کے بارے میں پوچھا، حضور نے بتایا۔ پھر قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ بات یہی ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ انت لدل امت ربتها، جب دیکھنا کہ باندیاں، یہ نوکرانی، یہ گھر میں کام کرنے والی عورتیں یہ اپنے مالک کو جنم دے رہی ہیں تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ یعنی بکریوں کا چرانے والا، یہ ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والا، یہ بکریوں کا چرانے والا، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، یعنی اونچی اونچی عمارتوں میں اترانے لگیں تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ بکری چراتا تھا، جو ننگے پاؤں رہتا تھا، جو ننگے بدن رہتا تھا، مگر آج اونچے اونچے محلوں میں آرام کر رہا ہے۔ جو آج دیکھ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے، نہ کہ ڈیولپمنٹ ہے، نہ کہ ترقی ہے۔ دنیا فنانس کی طرف جا رہی ہے تو بلیٹ خریدنا ڈیولپمنٹ نہیں ہے، مکان بنانا ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اب تو 4-10 بیگہ زمین خریدنا ڈیولپمنٹ نہیں ہے، انسان بننا ڈیولپمنٹ ہے، نمازی بننا ڈیولپمنٹ ہے، باحیا بننا ڈیولپمنٹ ہے، مؤدب بننا ڈیولپمنٹ ہے۔ کوئی مکان پہ مکان بنا رہا ہے، یہ مت بولے کہ ترقی کر رہا ہے، کوئی اخلاق پہ اخلاق اونچا کر رہا ہے، سمجھ جائیں یہ ڈیولپمنٹ، یہ ترقی کر رہا ہے۔ یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ با اخلاق ہے، اس کے اخلاق اونچے ہیں، تب کہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ اسپریچول اپلفٹمنٹ ہے، یہ روحانی ترقی ہے، یہ اخلاقی ڈیولپمنٹ ہے۔ جو لوگ اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں وہ مصطفیٰ کو سامنے رکھیں، حضور کی حدیث پڑھیں، تب ان کے دل دماغ کے سارے تارے ہل جائیں گے، دماغ کی ساری کثافتیں اور گندگی ختم ہو جائے گی۔ نماز پڑھنا سب سے بڑا فرض ہے، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ پڑھتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی برائیاں جو سماج میں چور دروازے سے آ گئی ہیں، کافروں کے دروا گھر سے آ گئی ہیں، دھیرے دھیرے وہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ورنہ لوگ سنیں گے، مزہ لیں گے،
آج آپ کو معلوم ہوگا کہ کروڑوں لوگ میری اس کلپ کو سن رہے ہیں کہ صاحب جہیز کی مذمت کے تعلق سے جو میں نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ لڑکی پاؤں پاپوس لائے گی، پوچھے گا یہ ہجڑا، پلنگ لڑکی لائے گی، سوئے گا یہ ہجڑا، صاحب واشنگ مشین لڑکی لائے گی اور کپڑا دھوئے گا یہ ہجڑا۔ کروڑوں لوگ آج غیر مسلم آپ سے زیادہ سن رہے ہیں، اس کی خواتین سن رہی ہیں، اس کی خواتین اس کی ریل بنا بنا کے سماج میں پھیلا رہی ہے۔ کیوں پھیلا رہی ہیں؟ چونکہ ایک زبردست تنقید ہے سماج کے غلط سسٹم پہ۔ اس مطالبہ جہیز نے ہندوؤں کو بھی کھوکھلا کیا، جہیز کے مطالبہ نے مسلم سوسائٹی کو ہندوانہ رسم و رواج کا حامل بنا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام پہ نظر رہے، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی مسجد نبوی میں ہو گئی، نہ 5 اسٹار ہوٹل، نہ بہت بڑا لمبا چوڑا ٹینٹ، نہ بہت بڑا کارڈ کی چھپائی، شادی کو مہنگی نہیں۔ مصطفیٰ چاہتے تو مولا علی کو سونے کا تاج جنت سے منگوا کے پہنا دیتے، اپنی بیٹی فاطمہ کو سر سے لے کے پاؤں تک زیورات سے اس کو زیورات سے لاد دیتے، لیکن نہیں، وہی پرانے کپڑے میں کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اسی سمپل انداز میں شیر خدا مولا علی کی شادی ہو رہی ہے۔ تو ریزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جب شادی سمپل ہے اور دلہن سمپل رہ رہی ہے اور دولہا سمپل ہے مگر رات سجدوں سے آباد ہے، تو ان دونوں کے ملنے کے بعد جو بچہ تولد ہوا وہ کائنات کا جغرافیہ بدلنے والا لچا لفنگا نہیں بلکہ امام حسن پیدا ہوا، امام حسین پیدا ہوئے۔ جب باپ تھے مولا علی، ماں تھی فاطمہ الزہرا، شادی ہوئی سمپل، تو پھر نتیجہ ہوا کہ بچہ تاریخ بدلنے والا، تاریخ کا رخ موڑنے والا پیدا ہوا۔ آج جب مطالبہ جہیز زوروں پہ ہے، آج صاحب لڑکی کے باپ کو زمین بیچوا کے گھڑی آٹو گھڑی پہننے کا شوق، بلیٹ پہ چڑھنے کا شوق، کار پہ چلنے کا شوق ہے، تو آنے والے بچے کیسے ہو رہے ہیں اس کا بھی خیال کیجئے۔ یہ بچہ لچا، یہ لفنگا، یہ خونڈا، یہ ماں باپ کے سر پہ چڑھ کے مارنے والا، ماں کو آنکھ دکھانے والا، اپنی بیوی کی غلامی کرنے والا، اپنے ساس سسر، اپنی سالی، اپنے سالہ کی غلامی کرنے والا، اپنی بہن سے چڑھنے والا، ان کو سلام تک نہیں کرنے والا، ان کے گھر تک کی خبر تک نہیں لینے والا، یہ جو ہاتھ سے نکل گئے بچے ہمارے، یہ بچے اسی نکل گئے میری شادی ہو گئی پیچیدہ، میری شادی ہو گئی سنتوں سے خالی۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا نیک بنے، پرہیزگار بنے، تو ناچ گانا ختم کرنا ہوگا، تماشا ختم کرنا ہوگا، مطالبہ جہیز ختم کرنا ہوگا، شادی کو بالکل سمپل آسان بنانا ہوگا۔ 5 آدمی کے بیچ میں نکاح ہو جائے، 10 آدمی کے بیچ میں نکاح ہو جائے، رات میں رشتہ طے ہو، رات میں نکاح ہو جائے، مسجد میں 5 آدمی بیٹھے وہاں نکاح ہو جائے، تو کیا مطلب؟ قانون مصطفیٰ یہ بتا رہا ہے جب شادی آسان ہوگی تو زنا مشکل ہو جائے گا، اور جب شادی مشکل ہوگی زناکاری عام ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی بیٹیاں آج کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیوں؟ شادی مشکل ہو گئی۔ اگر شرم، غیرت اور حیا سینے میں موجود ہے، جو صاحب مقدور ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جو 1 کروڑ کی شادی کر سکتے ہیں، اسے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر، فرمان دیکھ کر، اسے طاقت کے باوجود اپنی شادی کو سمپل کرنا ہوگا، سادہ کرنا ہوگا، مسجدوں میں کرنا ہوگا۔ تو وہ ماحول جو مسجد نبوی کا تھا، وہ ماحول اپنے گاؤں کے محلے اور محلے کی مسجدوں میں لانا ہوگا، نکاح مسجدوں میں کرنے کا ماحول پیدا ہو، 5 آدمی کے بیچ پیدا ہو، کارڈ چھپائی کی پیچیدگی ختم کریں، صاحب سجاوٹ کی پیچیدگی ختم کریں، اور 5 اسٹار ہوٹل بک کرنے کی پیچیدگی ختم کریں، شادی کو سمپل بنائیں۔ لڑکیاں کافروں کے ساتھ نہیں بھاگیں گی بلکہ لڑکیاں مہذب ہو کر مسلم سماج کو آباد کرنے لگیں گی، لڑکیاں پردے میں رہیں گی، لڑکیاں کنیز فاطمہ بنیں گی، لڑکیاں باحیا بنیں گی۔ لڑکیاں باحیا بنیں گی، جیسا کھیت ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل۔ آم کے پیڑ میں جب لیچی نہیں پھل سکتی ہے تو ایک بے ڈھنگی ماں کے پیٹ سے ایک مہذب بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے سماج میں اچانک سارے سماج کو بدلنا مشکل ہے، لیکن دھیرے دھیرے اپنے سماج کو بدلنے سے پہلے اپنے گھر میں بدلیں، اپنے بال بچوں کو بدلیں۔ پورے سماج کا ٹھیکیدار مت بنیں بلکہ اپنے گھر سے شروعات کریں۔ اگر گھر میں آپ کے بچے اچھے ہو گئے، آپ گھر کا ماحول اچھا ہو گیا، تو دھیرے دھیرے آس پڑوس کے لوگ آپ کو دیکھ کر امپریسڈ ہوں گے، وہ بھی ہمت جٹائیں گے۔ سارے لوگ اپنے گھر میں سدھر گئے، سارا سماج سدھر جائے گا، ورنہ پھر منہ دیکھیں گے وہ سدھرے گا تب سدھریں گے، تو کوئی نہیں سدھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو اپنے نبی محترم علیہ السلام کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی محبت غلامی سکھاتی ہے، حضور کی اطاعت و فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ظاہری شکل و صورت کا مسلمان نہیں بلکہ باطنی کیفیات والا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔